وہ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ عوام کو بجلی کے مد میں یا پیٹرول کے مد میں ریلیف ہو، چاہے وہ اکنامک ریوائول ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، یہ پریس کانفرنس اس کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ یہ پریس کانفرنس ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کے اوپر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ، اندھوناک واقعہ پیش آیا، اور اس میں جو دہشت گردی کا واقعہ تھا، جو شہادتیں ہوئیں، اور جس طرح افواج پاکستان نے جس کو بیرونی ملک میں سہرایا جا رہا ہے، جو کہ ٹیکسٹ بک رسپانس ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کے دہشت گردی کے واقعے کا، اس رسپانس کے ذریعے، کیونکہ دہشت گردوں کا جو پلان تھا کہ یہ جو دہشت گردی کے بڑے واقعات ہیں ان کی طرح یہ مہینوں اس طرح ان کو ہاسٹیج بنایا جائے اور اس واقعے کو لمبا کیا جائے، لیکن 36 گھنٹے کے اندر جس طرح افواج پاکستان نے اس دہشت گردی کے واقعے کو مینج کیا، دہشت گردوں کا کلا کما کیا اور ان کو جہنم رسید کی، اور جس طرح بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس خطرناک دہشت گردی کے واقعے کو پہ قابو پایا، اس پہ پوری قوم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے۔ اور اس جو جعفر ایکسپریس ہے اس میں ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہماری بیٹیاں جو مسافر تھے وہ سوار تھے، اور جس طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ٹیکسٹ بک رسپانس کی طرح جو بھی ایک دہشت گردی کے واقعے کے جوابی عمل میں ہوتا ہے، اس طرح افواج پاکستان نے یہ دہشت گردی کے جو واقعہ تھا اس کا مقابلہ کیا۔ تو پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا گو ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی اور آج کل جو صورتحال ہے، ایک بہت ہی کرٹیکل اور ڈیسائسو جنکشن کے اوپر ہم کھڑے ہیں بطور قوم، بطور ملک۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کام شروع کیا، اکنامک ریوائول کی طرف کام شروع کیا، ڈیولپمنٹ ریوائول کی طرف کام شروع کیا، فارن پالیسی کے ریوائول کی طرف کام شروع کیا، دہشت گردی کے خاتمے کی طرف کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف تھے تو انہوں نے پورے پاکستان کو، پوری قوم کو، سیاسی جماعتوں کو، عسکری قیادت کو، سول سوسائٹی کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جو اے پی ایس کا اندھوناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے بچے شہید ہوئے، وہ بھی ایک ڈیسائسو مومنٹ تھا۔ اس وقت بھی ملک اسی طرح کے دوراہے کے اوپر کھڑا تھا، لیکن اس وقت کی قیادت، اس وقت کا وزیر اعظم، انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے پورے ملک کو، پوری قوم کو ایک بیانیہ دیا۔ جو دہشت گردی ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہوتی، وہ پولیس کے خلاف نہیں ہوتی، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف نہیں ہوتی، وہ کسی ایک طبقے کے خلاف نہیں ہوتی، وہ ملک کے خلاف ہوتی ہے۔ اور دہشت گردی جو ہے وہ سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف نہیں کرتی، وہ ملک کی سالمیت کے خلاف سیاسی جماعتیں دہشت گردی نہیں کرتی۔ ملک کی کہ جو بقا ہوتی ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی جو بقا ہوتی ہے، ملک کی جو سالمیت ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی سیاسی جماعت دہشت گردی نہیں کرتی۔ دہشت گرد کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی جو کرتے ہیں وہ اس ملک کی بقا اور سالمیت کے خلاف ہوتی ہے۔ اور یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ بیانیہ تھا جو وزیر اعظم نواز شریف نے 2014 میں دیا تھا، اور ایک شخص جو اس وقت دھرنے کر رہا تھا اس کو بھی اس بیانیہ جو ملک کے خلاف دہشت گردی کا جو بیانیہ تھا اس پہ ٹیبل پر بٹھایا، جب وہ باہر کھڑے ہو کر اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹنے کی باتیں کر رہا تھا، اس کے گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹنے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن اس وقت سب سے اولین ترجیح اس وقت کے وزیر اعظم کی تھی پاکستان۔ اور آج بھی
آپ کو پتہ ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور آج پھر اسی جذبے کی، اسی قیادت کی، اسی سوچ کی، اسی یونینمٹی کی ضرورت ہے. اور کل صرف آپ نے دیکھا کہ تمام ملک کی سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی مخالفین اپنی مخالفت کو بھلا کر پارلیمنٹ میں، جو کہ عوام کی ترجمان پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر موجود تھے. تمام عسکری قیادت موجود تھی، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود تھیں، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک زبان ہو کر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک اعلانیہ آیا. اس اعلانیے کے اوپر صرف ایک جماعت کے دستخط نہیں تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس وقت جب ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو اس جماعت اور اس جماعت کا جو ہیڈ ہے، جس کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، وہ غیر موجود رہا، ہمیشہ اس نے آپٹ آؤٹ کیا. اور یہ میں آج ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ کل آپ کی جماعت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہ ہو کر آپ سب لوگوں کی، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ترجمانی کو آپٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم جو ملک کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف جنگ میں ہم اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں. یہ دو ٹوک الفاظ میں پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا. ایک رات پہلے تک پوری قوم اپنی سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے، اپنی عسکری قیادت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی سے جو اعلانیہ آئے گا وہ پاکستان کا ایک یونینمس اعلانیہ ہوگا. لیکن یہ جماعت اس قیدی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے حکم آئے گا تو ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں حصہ ڈالیں گے جس کی آج ملک کو ضرورت ہے. لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے. بطور وزیر اعظم بھی موصوف کسی نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی میں حصہ نہیں لیا. ایک بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس وقت پاکستان کو ایک یونینمس بیانیے کی ضرورت تھی، انہوں نے اور ان کی جماعت نے جب وزیر اعظم کی کرسی پر بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. چاہے وہ کووڈ ہو، یہ اٹھ کر چلے گئے شہباز شریف صاحب تقریر کرنے لگے تو میں نہیں سنوں گا، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. سیلاب ہو تو کور کمانڈر کوئٹہ وہ ہیلی کاپٹر پہ سیلاب کے علاقوں کی جب وہ معائنہ کر رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے، انہوں نے اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے، ان کی جماعت نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہو، میں نہیں جاؤں گا، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. کیوں نہیں بنوں گا؟ تم کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ جب ملک کے خلاف ایک زبان، ایک یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ایک بیانیے کی ضرورت ہے، تم اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بنتے تم اس کا حصہ؟ یہ سوال ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تم وزیر اعظم کی کرسی پر ہوتے ہو تو اس کا حصہ نہیں بنتے، اپوزیشن میں ہوتے ہو تو کہتے ہیں جی قیدی کو رہا کریں گے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے. وہ بھائی چور ہے، اس نے 190 ملین پاؤنڈ کھایا ہے، وہ جواب دے گا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس قیدی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ کوئی قیدی ہونا، یہ کوئی جواب نہیں دینے کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اس سے بڑا ہے. کل ملک کی یہ کوئی شہباز شریف صاحب کا پلیٹ فارم نہیں تھا، یہ کسی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں تھا، یہ پاکستان کا پلیٹ فارم تھا. اور پاکستان کو ایک یونینمس آواز کی ضرورت تھی، جس میں انہوں نے جان بوجھ کر انٹینشنلی آپٹ آؤٹ کیا. اس کے بعد اکٹھے نہیں ہونا جی، ہم نے اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے. انہوں نے ملک کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے کووڈ میں اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے سیلاب کے دوران اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے ملک کی نیشنل سیکیورٹی سالمیت، ملک کی آئندہ آنے والی نسلوں کی سالمیت، ان کی بقا کے لیے اکٹھے نہیں ہونا. انہوں نے اکٹھے ہونا ہے
منتخب وزیر اعظم کے خلاف دھرنا کرنے میں اکٹھے ہونا ہے. انہوں نے 9 مئی میں اکٹھے ہو کر شہداء کے مجسموں کو، ان کی یادگاروں کو جلانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. تب ایک زبان ہونا ہے. GHQ پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. افواج پاکستان، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف غلیظ غلاظت سے بھری زبان استعمال کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. انہوں نے افواج پاکستان فوجیوں کی وردیاں ڈنڈوں پر لٹکانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. انہوں نے شہداء کے مجسموں کو نیچے پھینک کر ان کو ٹھڈے مارنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. مجھے بتائیں کہ کس دنیا میں کون سا ملک، کون سی سیاسی جماعت ان کاموں کے لیے اکٹھے ہوتی ہے؟ میں عدالت میں جاؤں گا جواب دینے کے لیے تو 9 مئی کرا دوں گا. ریاست پر حملہ آور ہو جاؤں گا. ملک میں نفرت اور آگ پھیلانے کے لیے میں نے اکٹھے ہونا ہے. میں نے پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. میں نے رینجرز کی گاڑیاں جلانے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. میں نے نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دینے کے لیے اکٹھے ہونا ہے. ویسے میں نے چاہے وزیر اعظم ہوں، چاہے اپوزیشن میں ہوں، میں نے نہیں اکٹھے ہونا ملک کی کسی ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے. ملک کے اگر دہشت گردی ہے، ملک پہ مشکل وقت آیا ہے، میں نے نہیں ہونا اکٹھے. اور ان سے سوال پوچھو. فوج کے خلاف غلاظت بکتے ہیں، بیانیہ بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، جعفر ایکسپریس کی کنڈمنیشن وہاں سے کیوں نہیں آئی؟ جو فوجی سرحدوں پر بیٹھے ہیں، جو فوجی سیلاب میں سویلین گورنمنٹ کے شانہ بشانہ آگے کھڑے ہیں، عوام کو مشکل وقت ہو، کوئی مشکل وقت ہو، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، سرحدوں پر شہادتیں دے رہے ہیں ہماری حفاظت، تاکہ ہم لوگ رات کو چین کی نیند سوئیں. ہماری حفاظت کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں. آج ان کے گھروں میں وہ جو جس جنازے پہ وزیر اعظم صاحب گئے، 21 دن ہوا تھا اس فوجی کی شادی کو، اور وہ اپنی ماں کو کہتا تھا دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں. یہ ان کے خلاف غلاظت بکتے ہیں، یہ ان کے خلاف نیریٹیوز بناتے ہیں. اور ان سے سوال پوچھو تو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ خطرے میں آتا ہے. ان سے سوال پوچھو تو ہیومن رائٹس خطرے میں آتا ہے. ایک چور کو جیل میں ڈالو، 190 ملین پاؤنڈ کا جواب مانگو تو ہیومن رائٹس خطرے میں آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کیا نعرہ ہے؟ خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. یہ نعرہ ہے ان کا. سوال یہ پوچھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو پیسے نہیں ملتے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ سکے. APS ہوا تھا نا، تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ صوبائی حکومت کی غلطی ہے. یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے پورے ملک کو اکٹھا کر کے، یہی حالات تھے، نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی دی، نیشنل ایکشن پلان دیا، پورے ملک کو، قوم کو دہشت گردی کے خلاف بیانیہ دیا. تو 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اور RTS بٹھا کر ان نالائکوں، نااہلوں اور چوروں کو لایا گیا، تو انہی لوگوں نے، پوچھا جائے نا، انہی لوگوں نے ان کو دوبارہ سیف ہیونز دیے. انہی لوگوں نے ان کے دفاتر کھولے. جو دہشت گردی سے پاک ملک تھا، صوبہ تھا، اس کو انہوں نے دوبارہ دہشت گردی کا گھر بنایا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، خود احتسابی تو کرو. 800 بلین دیا تمہیں، کدھر گیا؟ کوئی CTD نہیں بنائی آج تک. CTD کرائے کے بلڈنگ میں کسی چوکی کو 4 دیواری نہیں کی. کیوں نہیں کیا؟ اور کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پھیل رہی ہے. ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کہو کہ صوبہ نہیں چل رہا ہے، ملک چل رہا ہے. کہتے ہیں ملک نہیں چل رہا. یہ فیل گڈ فیکٹر جب ملک میں، اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ پاکستان اس وقت ایک کرٹیکل جنکچر پہ، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا، آج دوبارہ سے اکنامک ریوائول ہے. آج ملک دوبارہ ترقی کر رہا ہے، دوبارہ سے ڈیولپمنٹ ریوائول ہے، دوبارہ سے فورن پالیسی کا ریوائول ہے، دوبارہ سے ایک فیل گڈ فیکٹر کا ریوائول ہے، دوبارہ سے صنعتیں لگ رہی ہیں، روزگار مل رہا ہے، پروجیکٹس بن رہے ہیں، عوام کو ریلیف مل رہا ہے. ایک دہشت گرد دشمن جو ہے، جو دہشت گرد ہیں، وہ دوبارہ سے ملک پر حملہ آور ہے، جس میں سے یہ اپنی آواز کو آپٹ آؤٹ کرتے ہیں.
جب جب پاکستان ترقی کرتا ہے کیوں دہشت گردی بڑھتی ہے؟ کیونکہ ہمارے دشمنوں کو، ان دہشت گردوں کو جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو یہ ترقی ہضم نہیں ہوتی جو ہماری اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے، اور یہ ملبہ ڈالنا لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. بھئی تم نے صوبے میں دہشت گردی کے خلاف انفراسٹرکچر کھڑا کرنا تھا جو پنجاب میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کھڑا کیا تھا، جو اس وقت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نیشنل ایکشن پلان، پروونشل نیشنل ایکشن پلان، چاہے وہ سی ٹی ڈی ہو، اس کو مضبوط کر رہی ہیں، اس کو فائنینس کر رہی ہیں، دن رات اس پہ میٹنگز لیتی ہیں کہ کس جگہ اکوپمنٹ کی ضرورت ہے، کس جگہ اسلحے کی ضرورت ہے، کس جگہ وہیکلز کی ضرورت ہے، کس جگہ سی ٹی ڈی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کس جگہ چوکیوں کو مضبوط اور فورٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ دوسروں کو کہتے ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تم میں بتاتی ہوں تم کیا کر رہے ہو. ایک جماعت صرف، بھئی جب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کو کیپٹلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوج کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، سیاسی مخالفین کے خلاف بیانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں. بھئی ان سے سوال کوئی نہ پوچھے. تمہاری وہاں 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت کس کی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی ہے، عمران خان کی ہے، گنڈا پور صاحب آپ کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ہے. استعفیٰ دو کو صوبہ نہیں چلتا میرے سے دہشت گردی کے خلاف نہیں کام کیا جاتا. مجھے عقل نہیں ہے، میں پتلی تماشا کر سکتا ہوں، میں صرف پپٹ ہوں جو کہتا ہے خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. میں صرف اس کے انگلی کے اشارے کے اوپر کام کر سکتا ہوں. کہہ دو، کیونکہ ملک تو چل رہا ہے. اور یہ کہنا کہ جی صوبے کو یہ نہیں دیا، فلانے کو نہیں یہ دیا، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کیا ہے. اس وقت آپ کو خدارا، پاکستان کو، ہم سب کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، پوری پارلیمان کو، سیاسی جماعتوں کو فوج کے پیچھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے یک زبان ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور پوری عوام ایک زبان، یک زبان ہو کر کھڑی ہے، سوائے تمہارے اس گروہ کے. ابھی ان کو کہو گے نا یہ نفرت پھیلانی ہے، آگ لگانی ہے، سر توڑنے ہیں، اپنی وہ تیار کریں، فوراً تیار کر دیں گے. صرف غلاظت بولنی آتی ہے اور یہ نفرت پھیلانی آتی ہے اور آگ لگانی آتی ہے. اس کے بعد میں نے بات کی کہ اس وقت ملک میں دوبارہ سے اکنامک ریوائول، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کس طرح ملک ترقی کر رہا ہے. دوبارہ سے وزیر اعظم پاکستان، تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو کر، کل مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے نا، کل ANP آئی بھی تھی نا. جب آپ ان پلیٹ فارمز پہ نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیں. ہم ہر طرح سے گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم ہر طرح سے ریاست کے ساتھ ہیں. جو جہاں جہاں ہماری، بلاول بھٹو صاحب نے یہی بات بولی. اور یہ تماشا لگایا ہوا ہے کہ جی وہ ہمیں پیغام نہیں آیا، پیغام نہیں گیا، ملاقات ہوگی تو آئیں گے، سینٹ کا الیکشن خیبر پختونخوا کا کرائیں گے تو آئیں گے، اس قیدی کو چھوڑیں گے تو آئیں گے، وہ قیدی کو کھانا دیں گے تو آئیں گے، وہ قیدی کو لا ملائے گا تو آئیں گے. بھائی ان کے لیے تو عدالتیں ہیں، عدالتوں نے سزا دی ہے نا. تو یہ اس قسم کی گفتگو. انہیں کہا ہے خیبر پختونخوا میں پروونشل ایکشن پلان پہ کام کریں کہ جی وفاقی حکومت کی غلطی ہے کہ NFC نہیں کرایا. 12 سال تمہاری گورنمنٹ کو ہو گئے، 4.5 سال تم حکومت کر کے گئے ہو. جو دل میں تھا وہ کرا لیتے نا، وہ کام کر لیتے. کس نے روکا تھا آپ کو؟ تماشا بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے. جب اٹھتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، پولیس کے خلاف، رینجرز کے خلاف، تماشا شروع کر دیتے ہیں. ایک بٹن دباتے ہیں، تمام سوشل میڈیا جو وہ ہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں غلاظت بولنے کے لیے اور وہاں نیریٹیوز بنانے کے لیے ملک کے خلاف. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کوئی سیاسی جماعت ملک کی ریاست کے خلاف، اور جب ان سے بات کرو
جب ان سے سوال پوچھو، جب ان سے کوئی پوچھو کیوں کیا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن خطرے میں آ گیا جی، بڑا مسئلہ ہو گیا. ہم یہ جواب کیسے دیں؟ ہمارے اوپر تو بہت ذرا مسائل آ گئے ہیں، اور فوج کا مذاق اڑائیں گے، اور جو شہدا ہیں ان کا، شہدا کا مذاق اڑائیں گے، شہیدوں کا مذاق اڑائیں گے. لیکن جو شہیدوں کے مجسموں کو جلا سکتا ہے، ان کو توڑ سکتا ہے، ان کو زمین پر پھینک کے ٹھڈے مروا سکتا ہے، وہ کیوں نہیں یہ کرے گا؟ وہ یہ کرے گا، اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے انہوں نے، عمران خان صاحب نے. یہ کسی نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی میں جہاں آپ نے بیانیہ دینا ہے، ایک یک زبان ہونا ہے، یہ اس کا پارٹ نہیں بنتے. اور میں آپ لوگوں کو آپ کے ٹی وی کے اسکرینز کے ذریعے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، پاکستان ہے تو ہمارے کاروبار ہیں، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کا جو مستقبل ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے سیاست بھی کرنی ہے تو اسی ملک میں کرنی ہے، ہمارے بچے بھی اسی ملک میں ہیں، یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. یہ بات ان کو سمجھنی پڑے گی. اور کل یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اس قسم کے اس کرٹیکل مومنٹ کے اوپر اس قسم کی کوئی بھی حرکتیں کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہا ہے. زیرو ٹالرنس کے اوپر لی جائے گی. یہ اس مذاق کو، اس تماشے کو، اس کو ختم ہونا چاہیے. اب 2013 سے یہ تماشا شروع ہوا ہے. 4 حلقے کھول دو، نہیں تو میں تباہ کر دوں گا، مار دوں گا، سر کھول دوں گا، پی ٹی وی پہ حملہ کرنا، اکٹھے ہو جانا، ریڈیو پاکستان توڑ دوں گا، پارلیمنٹ پہ حملہ کر دوں گا، آگ لگا دوں گا. کیا باتیں ہیں؟ میں تو ان کو سپورٹ کرنے والوں کی سوچ کے اوپر حیران ہوں. لیکن ان کو کل رات سمجھ آ جانی چاہیے، سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ہر وہ کام اس کا حصہ بنیں گے جو ملک اور ریاست کے خلاف ہوگا. یہ کبھی اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے جس وقت ملک کو ان کی ضرورت ہوگی. اور انہوں نے اپنے اعمال سے اس بات کو ثابت کیا. آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ میں میڈیا سے بھی درخواست کرنا چاہتی ہوں، آپ سب سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ سب کی بھی ضرورت ہے. آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. یہ ملک کی سالمیت اور بقا کی اس وقت ہم جنگ لڑ رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف ایک دفعہ پھر آپ سب کو، ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، جیسے ہم 2014 میں اکٹھے ہوئے تھے اور ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تھا، پاکستان کو صاف کیا تھا دہشت گردوں سے. دوبارہ سے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میڈیا اس میں اپنا بہت ہی رسپانسبل رول ادا کرے گا. تمام صوبائی حکومتیں اس میں اپنا رول ادا کریں گی. اور کیونکہ یہ جس وردی کے اوپر حملہ ہوتا ہے، جو دہشت گرد عوام دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں، اس میں کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پختون ہے. وہ پاکستانی ہوتا ہے. اور آج پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے، اور سب ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں. میں سب کا جواب دوں گی. جعفر ایکسپریس واقعہ جو ہے، اس میں بھارتی جو خفیہ ایجنسی رہا ہے اس کا بھی کردار کھل کر سامنے آیا ہے. تو اگر ہم کراچی کو دیکھیں تو کراچی میں میاں نواز شریف کی حکومت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا تھا. تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ میاں نواز شریف کو پھر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے اور قومی سلامتی کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس وقت ملک کو، جیسے آپ نے کہا، پاکستانیت کی ضرورت ہے. اور بالکل میاں صاحب نے جانا بھی تھا اس میٹنگ کے اندر، لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں جا سکے. اور انہوں نے پیغام بھی پہنچایا کہ جہاں جہاں میاں نواز شریف کی ضرورت ہے، جہاں جہاں ان کے ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، ان سے زیادہ اس چیز میں ایکسپیرینس کسی سیاسی جماعت کا یا کسی سیاسی رہنما کا اس وقت نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں. انہوں نے کہا ہے جہاں جہاں ضرورت پڑے گی، جہاں جہاں ان کا کردار ادا کرنے کی ضرورت پڑے گی، وہ اپنے ملک کے لیے ہمیشہ بطور وزیر اعظم بھی حاضر رہے ہیں، بطور وزیر اعلیٰ بھی حاضر رہے ہیں، ان کی جماعت بھی حاضر رہی ہے. اور تمام چیزوں کو پس پش ڈال کے وہ پاکستان کے لیے حاضر ہیں. اور یہ ان کے اعمال بتاتے ہیں
یہ ہمیشہ جب ان کو پاکستان کو ان کی ضرورت پڑی ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں, آپ کو یاد ہوگا جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی تھیں, اپوزیشن میں ہم لوگ تھے, یہ سب لوگ جیلوں میں تھے. اس وقت ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم کہتے تھے ہم نے نہیں اس میں حصہ ڈالنا. ہم لوگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگز میں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, جہاں وزیر اعظم غائب ہوتا تھا, غیر موجود ہوتا تھا, وہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس ڈسکشن کو لیڈ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی, میری جماعت کی ضرورت پڑے گی, اپوزیشن لیڈر کی ضرورت پڑے گی, اکٹھا کرنے کی قوم کو ضرورت پڑے گی, اور اپنے ورکرز کو بھی یہی پیغام دیتے تھے کہ ہم ملک کے لیے اکٹھے ہیں. تو آج بھی ہمارا کردار یہی ہے. آج بھی میاں نواز شریف کا, پاکستان مسلم لیگ نیو کا, اور انشاءاللہ اس مشکل وقت سے, اس دہشت گردی سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم شہباز شریف اس ملک کو نکالیں گے. عسکری قیادت, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ان تمام کے وہی جذبات ہیں, وہی جذبہ ہے جو پہلے تھا, اور دنیا کی کوئی دہشت گردی, کوئی دہشت گرد جو ہے وہ ہم پہ غالب نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا. پارٹیاں اس ٹائم پارلیمنٹ میں ہیں کہ ہوتے ہوئے بھی ملک میں دہشت گردی بڑھی اور حملے شروع ہوئے اور یہ فریب کی شکل اختیار کر دی, اور وہی پارٹیاں کل پارلیمنٹ میں ہوتی تھی اور ان کی دوبارہ وہیں بیٹھتے تھے کیونکہ لوگ وہیں بیٹھتے تھے. دیکھیں میں سوری آپ نے بلوچستان کی جو ناراض لوگ ہیں, بلوچستان کی قسم مسائل ہے, اس کی طرف جانے کے بجائے مشکل اثرات ہونا ہے تو یہ پریشن تھا. آپ پہلے ہی حکومت میں کافی مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں, کیونکہ آج جو پولیٹیکل پریشن ہے یہ ملکی پر آپ بھی کر لے گا, آپ کو سیاسی ڈائلاگ بھی شروع ہونا چاہیے. دیکھیں سیاسی ڈائلاگ وہاں ہوتا ہے جہاں سیاسی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ہر وقت ان کو, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ تمام جو ہمارے منسٹرز جن کی ڈیوٹی لگی تھی, اور ان کے لوگ بھی وہ آنا چاہتے تھے اس میٹنگ کے اندر, آخرات تک یہ کنفرمیشن تھی کہ وہ اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے. ڈائلاگ اور کیا ہوتا ہے. اور آپ نے جو پہلے بات کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہے, میں صرف آپ کی تصحیح کے لیے یہ صرف بتا دوں آپ کو کہ 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اعداد و شمار دہشت گردی کے آپ کے پاس ہیں. اس ملک سے دہشت گردوں کی اور دہشت گردی کی کمر توڑی تھی, صاف کیا تھا, اور وہ ملک جس میں اسی طرح کے واقعات دن میں 5-5, 6-6 ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کو ختم کر کے گئے تھے. انہوں نے دوبارہ سے واپس لے کر آئے, انہوں نے اپنے جگہ بنائی, انہوں نے اپنے یہاں سیف ہیونز بنائے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ دہشت گردی کے واقعے, یہ ان سے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جس طرح 2013 سے 18 تک دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, یہ جنگ انشاءاللہ اسی طرح لڑ رہے ہیں اور یہ ختم کر کے جائیں گے. کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ آج میں یہ پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا, نہ یہ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے, دہشت گردی اس ملک میں لپیٹ میں ہوگی تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, کوئی ریلیف, کوئی پروجیکٹ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ دشمن چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس ملک سے دہشت گردی کا کلا کما کر کے, دہشت گردوں کا کلا کما کر کے, اور یہ پوری جو اس وقت عسکری قیادت ہے وہ ایک زبان ہو کر سیاسی جتنی قیادت ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے, اور کل یہ فیصلہ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ اس میں کامیابی اور برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا. کیا وہ دہشت گردی کو فروغ نہیں دے رہی, اور وزیر اعظم کے پی کے جو ہے انہوں نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ افغانیوں کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے. تو ایران اگر 11,000 افغانیوں کو واپس بھیج سکتے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ آ رہا ہے افغانیوں کو واپس بھیجنے میں؟ دیکھیں یہ پالیسی ڈیسیجنز ہوئے ہیں, اور جو پالیسی ڈیسیجن ہوگا اس کو تمام صوبوں کو اس کے اوپر منوان عمل کرنا پڑے گا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کسی ایک جماعت کا موقف نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کل جتنی جماعتیں وہاں موجود تھیں وہ تمام متفق تھیں. جو بھی پالیسی ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہ پالیسی اب ٹکڑوں میں ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. الفت صاحب, وہ ہے نا سنجیاں ہو جن گلیاں تے بچ مرزا یار پھرے, کیا بلا لیا, کیا کر رہے ہیں؟ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جی ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے کہ بانی کو چھوڑیں گے تو ہم نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں آئیں گے. کیوں چھوڑیں گے بانی کو؟
इधर छोड़ दिया। ऐलान करें ना कि जिसने चोरी की है, डाका डाला है, उन सबको हम आम छोड़ने का ऐलान करते हैं, अदालत ये ऐलान कर दे, आपके बानी छूट जाएंगे। बाकी सब जो जेलों में बैठे हैं, 190 मिलियन पाउंड का 2 साल जवाब नहीं दिया, खा गए मुल्क का पैसा वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो आप कहते हैं जी बानी को छोड़ेंगे तो हम नेशनल ना आए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं आए ना, कल नहीं आए ना। मैडम बताइएगा कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माजी में भी जो किरदार था, अब भी वो कौमी सलामती कमेटी में शामिल नहीं हुई, और क्या ऐसी मजबूरी है कि वफाक जो है केजी में गवर्नर राज नाफिज नहीं कर सकता? 24 घंटे से हम सुन रहे हैं कि मुल्क हालत जंग में है, देखें कि आप कोई सब फैसला करने के काबिल हो जाएंगे? देखें, बात यह है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये पूरे मुल्क का मामला है, ये पाकिस्तान की रियासत का मामला है, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ, वाक़यात दहशत गर्दी के सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में हैं, फिर बलूचिस्तान में है, और इसका जो पूरा एक्शन प्लान है वो कल तैयार कर लिया गया है, और उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफ़िक हैं। और एक मिनट, और दूसरी बात यह है कि जो भी फ़ैसला होगा, एक सियासी, आपने बात की सियासी रास्ता निकालने का, सियासी यक ज़बान होने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह। लेकिन गैर मामूली सूरत हाल जो है वो उस वक़्त गैर मामूली फ़ैसले किए जा सकते हैं, लेकिन जो भी फ़ैसला होगा वो तमाम सियासी जमातें जो इसमें कल जिन्होंने उस एलानिए पे दस्तखत किए हैं, बारिंग वन जमात जो इंटेंशनली ऑप्ट आउट किया है उसने कि हमारा सिर्फ मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रहे हैं। एक वाज़ेह मैसेज आना चाहिए था कि हम एक हैं। इन लोगों ने एक अलग लाइन ली है और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कमजोर करने की एक साजिश की है, और अपना दामन इन्होंने दहशतगर्दों के साथ मिलाया है। क्या जरूरी नहीं है कि ऐसे लोगों पर पाबंदी होनी चाहिए, और पाकिस्तान से ज्यादा कोई अहम नहीं है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है? ये बात मैंने पहले कह दी है कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है। जो दहशत गर्दी के बयानिए को फ़रोग़ देगा, जो दहशत गर्दों का साथ देने का अयादा करेगा, वो भी दहशत गर्द है, और जो भी इसमें अपना इसमें किरदार और रोल प्ले करेंगे वो तमाम लोग उसी तरह आहनी हाथों से निपटे जाएंगे जिस तरह दहशत गर्द। मैम 9 मई का वाकया हो या क्या शुरू हो रहे हैं दोबारा, मुझे नहीं सवाल समझ। जो पंजाब हालिया दहशतगर्दी की लहर को देखा जाए तो 21 रमजान को जो है उसके लिए जो पंजाब में जुलूस निकलेंगे, उस पर सिक्योरिटी के इंतजाम क्या किए गए हैं, और सेकंडली ये देखा जाए पिछले भी अखबार में ऑपरेशन हो चुके हैं, दोबारा ये लहर आ जाती है, इस पर हुकूमत क्या करने जा रही है? ये तो बात मैंने बड़ी तफसील से बता दी है कि उस वक़्त जब ये लहर थी 14 में, तो किस तरह हमने एक मुल्क बनकर, एक कौम बनकर इसका मुकाबला किया था। तो ये उसी तरह की सोच की ज़रूरत है, और वो सोच का एलानिया कल जारी हो चुका है। दूसरी जो आपने बात की कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब के अंदर जो पिछला 1 साल गुज़रा है उसमें इस तरह के त्यौहार भी आए हैं, और उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया गया है, और बड़ा फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। और अभी भी वज़ीर आला पंजाब उम्रे पे जाने से पहले, रवाना होने से पहले उन्होंने एक मीटिंग भी की है जिसके अंदर ये तमाम सिक्योरिटी, और कल की मीटिंग के बाद जो सूबों के अंदर ज़िम्मेदारी लगी है, जैसे प्रोविंशियल नेशनल एक्शन प्लान है और भी नकात हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने मीटिंग की है, और उस मीटिंग में जितने जो सरकारी अफसरान थे, मिनिस्टर्स थे, वो भी थे, और उन सब की ड्यूटीज़ लगी हैं, और इंशाल्लाह वापस आते ही वो पंजाब के अंदर जो एपिक्स कमेटी है उसका भी इजलास बुलाएंगी। और क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मुल्क के किसी भी कोने में दहशत गर्दी हो उसके असरात पूरे मुल्क पर पड़ते हैं, तो इसमें हम सबको विजिलेंट होने की ज़रूरत है। 9 मई के वाकयात हो या लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज के हेलीकॉप्टर का हादसा हो या जाफर एक्सप्रेस का वाकया, इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ट्रॉलिंग करते हैं, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा जा सकता है, उनके खिलाफ रियासत देखिए, हरकत में नहीं आती, और जज़ा और सज़ा की ताख़ीर की वजह से फिर से हम इस तरह से आपकी तरफ से प्रोड्यूस करते हैं। और फिर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, डिजिटल दहशत गर्दी हो, जिस तरह का भी बयानिया इस तरह का जब कहीं से भी स्टेम होता है तो वो दहशत गर्दों को फैसिलिटेट करने की बात होती है। जब आप उसकी ज़बान बोलेंगे दहशत गर्दों की, तो इसका मतलब है आप उसका साथ दे रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो कल जो फैसला हुआ है कि जो
इस तमाशे को बंद होना चाहिए। ये मैं पहले ये बात कर चुकी हूँ कि ये मामला जो है दहशत गर्दी का, ये किसी ख़ास अदारे या किसी ख़ास सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं होता, ये मुल्क के ख़िलाफ़ होता है और ये मुल्क इसके ख़िलाफ़ एक होकर जंग लड़ते हैं। लेकिन जो जो अनासर इसका हिस्सा बनेंगे, इसको फैसिलिटेट करेंगे, इसको फ़रोग़ देंगे, उनके साथ वही सलूक होगा जो एक दहशत गर्द के साथ होता है। मुस्लिम लीग नून ने बतौर अपोजिशन उसमें जाने से बायकॉट का ऐलान किया था और बकायदा कहा था कि हमारी गिरफ्तारियां हो रही है और हमें पार्लियामेंट के मामलात में ऑन बोर्ड नहीं रखा जा रहा। तो कल अगर इन्होंने बायकॉट किया तो ये कैसे गलत और आप कैसे दुरुस्त है? मेरा ख्याल है आपको आपकी यादाश्त को थोड़ा सा रोज़ा भी है, तो उसमें मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराती, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि हमने बतौर अपोजिशन, जिस वक्त हमारी पूरी क़यादत जेलों में थी, हमने एक भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बाइकॉट नहीं किया था, नहीं किया था। आप हमारे नुमाइंदे गए थे वहाँ, हमारे नुमाइंदे भी गए थे वहाँ, और कोई हमारा पैगाम नहीं आता था किसी भी जेल से, किसी भी क़यादत से कि आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, यहाँ तक कि मुझे याद है कि जब कोविड का हुआ था तो शहबाज शरीफ साहब ज़मानत पे थे, और जब कोविड का इजलास हुआ सारी सियासी जमातें वहाँ मौजूद थीं। एक मौसूफ बैठे, बाजू ऊपर किए, तकरीर की, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर करनी थी। हम लोग वो सियासी जमात हैं जिन्होंने इस मुल्क की जो कौमी सलामती है उसको नाकाबिले तस्खीर बनाया हुआ है। हम वो सियासी जमात हैं जिसने इस मुल्क की बुनियाद में माशी तरक्की, डेवलपमेंट और दहशत गर्दी से पाक मुल्क बनाया है नवाज़ शरीफ की क़यादत में। हम वो सियासी जमात हैं जिसने बार बार जब भी मुस्लिम लीग नून क़यादत इक़्तिदार में आई है, हमने इस मुल्क को वापस तरक्की की पटरी पर डाला है, इस मुल्क से दहशत गर्दी ख़त्म की है, इस मुल्क को सीपैक दिया है, इस मुल्क के नौजवान को रोज़गार दिया। मैं आज पहले शुरू में मैंने आपको कहा कि मैं तो उस बहस में आज पढ़ना ही नहीं चाहती थी कि हमने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं, ये क्या, हमें इस वक्त हम होने की ज़रूरत है, और उस हम होने में कोई सियासी रंग नहीं होना चाहिए। हम सियासत भी कर लेंगे, हम एक दूसरे को बुरा भला भी कह लेंगे, हम एक दूसरे के साथ मुकाबला भी कर लेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ लेंगे, लेकिन इस मुल्क में लड़ना है ना, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन लड़ना है, इस मुल्क के अंदर तरक्की करनी है, इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है। इसलिए आज हम सबको एक होने की ज़रूरत है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ये जो माइंड सेट है, जिसने नफ़रत फैलानी है, आग लगानी है, गलाजत बोलनी है, वो आज फिर इस बयानिए से अलग है, क्योंकि उसका बयानिया अलग है, उसका मकसद अलग है। और मैं नहीं जोड़ना चाहती कि वो क्यों है, लेकिन ये सवाल आज कौम पूछती है, इनके सपोर्टर्स को आज ये सवाल पूछना चाहिए कि कल जब मुल्क की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का ऐलानिया हो रहा था, उस वक्त तुम्हारा दस्तखत उस ऐलानिए के ऊपर क्यों नहीं है? मैडम मेरा सवाल ये था कि इस वक्त कंप्लेन चल रही है और खबर भी आई है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के भाई बरतानिया में टैक्स चोरी करने गए हैं, 5.2 मिलियन पाउंड का टैक्स पेनल्टी उन पर लगी है, और उसके खिलाफ भाई मेरे चल रही है कि ये खानदान पहले भी टैक्स चोरी करता तो पैसा बैल लेके जाता, तो उस पर आपका भाई, ये मैं अभी सियासत में नहीं आई थी ना, मेरी वालदा सियासत में थी, मेरे दादा सियासत में थे, मेरी खाला सियासत में थी, तो मैं ये सुन रही हूँ ना 1 रुपया कभी टैक्स चोरी का पकड़ा गया। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने भी तफ्तीश कर ली है, आपके पास वो रिपोर्ट भी मौजूद है। शहबाज शरीफ की भी तफ्तीश हो गई है, उनके बच्चों की भी हो गई है, नवाज शरीफ की भी हो गई है, उनके बच्चों की भी हो गई है, उनके मरहूम वालिद की भी हो गई है, पैनमा में भी हो गई है, 4.5 साल इन लोगों की हुकूमत में भी हो गई है, इंटरनेशनल अदालत ने भी कर ली है। मौजूदा मुल्क के अंदर जितनी अदालतें मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने भी कर ली है, करप्शन साबित नहीं हुई 1 रुपए की भी। तो ये बयानिए, ये 1 मिनट, ये बयानिए, ये कैंपेन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए होती हैं कि क्योंकि कल हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं गए तो ये कैंपेन चला दो, क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं गए तो फिर फौज के खिलाफ बयानिया चला दो, क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं गए क्योंकि हम कहते हैं कि खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। इसलिए ये डिस्ट्रैक्शंस, ये बेवकूफ़ बनाना, ये इस तरह की गुफ्तगू करना, ये बातें करना तारीख का हिस्सा है। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, इनकी गैर मौजूदगी पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में तारीख के सफ़ों पर लिखे गए हैं। ये इससे अब बाहर किसी कैंपेन को चलाकर नहीं निकल सकते। पाकिस्तान में ब्लास्ट हुए, जितने भी पाकिस्तान में ब्लास्ट हुए हैं उनके
ताने बाने जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान से मिलते हैं, क्या हमने कोई सफारती सतह पर उनसे करने की है कि आपके जो कुछ लीड्स मिली है तो आप मतलब कि ये कन्वे करें कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, सफारती सतह पर हमने उनको कन्वे किया है इंडिया और अफगानिस्तान को? देखिए, हमने जो कल एलानिया दिया है उसमें हमने ये लिखा है कि हम जहाँ जहाँ पे हमारी आवाज़, पाकिस्तान की आवाज़ को पहुंचाने की ज़रूरत है, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो फ़ॉरेन हमारे जो रिलेशनशिप्स हों या हमारे दोस्त ममालिक हों, या जो भी हमारे जहाँ जहाँ हमारी जो इन्फ्लुएंस है हमारी फ़ॉरेन डिप्लोमेसी का, वहाँ तक पहुँचाया जाए। और उसमें भी हम सब एक ज़ुबान है सिवाय एक आदमी के, और हम उसी तरह ये जंग भी लड़ेंगे। बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इससे मुश्किल हालात मुल्क के ऊपर आए हैं, इससे मुश्किल वक्त आए हैं। हम इंशाल्लाह एक हैं और एक होकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, और जो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्दी के अनासर हैं, उन सब का मुकाबला करेंगे।